آج ہم آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو آخر کیا خطرہ ہے وہ عمران خان کی جو جماعت ہے ان کی پارٹی کے استعفوں کو دڑا دڑ منظور کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال جب عمران خان کو عہدے سے ہٹایا گیا تو اس وقت ان کے جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے انہوں نے اپنے استعفے پیش کیے راجہ پرویز اشرف صاحب کو جو اسپیکر اسمبلی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے استعفے اس لیے منظور نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کے دستخط جعلی ہیں۔ یہ 22 اپریل کو انہوں نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین مستعفی ہونا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اسمبلی میں آئیں، اسپیکر کے چیمبر پر تصدیق کرائیں اور استعفے دیں۔ 28 اپریل کو پھر انہوں نے ایک بیان دیا کہ بھائی انڈیویجولی آئیں، قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ انڈیویجولی آئیں، استعفیٰ دیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں عام لوگوں کو تو قانون کا قاعدے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اسپیکر صاحب نے پاکستان کے عوام کو، لوگوں کو یہ قانون کی جو بتی کے پیچھے لگایا کہ استعفے منظور میں نہیں کروں گا، دستخط جعلی ہیں، قانونی طریقہ کار یہ نہیں ہے، میں مجموعی طور پر استعفے منظور نہیں کر سکتا ہوں، انڈیویجولی کروں گا۔ پھر جون میں، مئی میں اس طرح کے بیانات آئے، دسمبر میں وہ پیش بھی ہو گئے پی ٹی آئی والے اسمبلی سیکریٹریٹ میں، لیکن اس کے باوجود راجہ صاحب نے ان کے استعفے منظور نہیں کیے۔ یہی کہا تھا کہ قانون نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، میں اجتماعی طور پر آپ لوگوں کے استعفے منظور نہیں کر سکتا ہوں، انڈیویجولی آپ لوگ پیش ہو جائیں۔ آپ آج پچھلے ہفتے اور اسی ہفتے اسپیکر صاحب نے 70 استعفے منظور کیے۔ اب اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہ جو استعفے انہوں نے منظور کیے ہیں آج، کیا وہ سارے دستخط پہلے وہ کہتے تھے کہ جعلی ہیں، آج 34-35 منظور کیے ہیں، پچھلے دنوں بھی 35-34 استعفے منظور کیے تھے، ٹوٹل 70، پہلے میرے خیال سے 10 کیے گئے تھے، اب 80 استعفے تقریباً منظور ہو گئے۔ تو اب اسپیکر صاحب بتائیں کہ کیا اب وہ دستخط جو پہلے آپ کہتے تھے کہ جعلی ہیں، کیا اب وہ جعلی نہیں ہوئے؟ پہلے جو آپ کہتے تھے کہ انڈیویجولی آپ لوگ آئیں، ویریفیکیشن کروائیں، میں آپ لوگوں کے استعفے منظور کروں گا، قانونی طریقہ یہی ہے، اب وہ آپ کا قانون کہاں گیا؟ پہلے آپ بڑے قانون کی بات کرتے تھے۔ اب پی ڈی ایم کو خطرہ کس بات کا ہے؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بظاہر تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک ملٹری اور جوڈیشری کی ایک مشترکہ ایک پلان تھی، اس کو ناکام بنایا ہے۔ اندر کی باتیں یہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پلان کو ناکام بنایا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ آپ جوڈیشری کو چیلنج کر سکیں، ملٹری کو چیلنج کر سکیں بھائی، تو پھر علی وزیر کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ وہی بندے نے آ کر پارلیمنٹ میں آپ کو ووٹ دیا، آپ کے وزیر اعظم کو منتخب کیا، آپ اس کا تو پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے ہیں، اور ادھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے ایک جوڈیشری اور ملٹری کی ایک پلان تھی، اس کو ہم نے ناکام بنایا ہے۔ دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم خود اب کمزور ہو گئی ہے اندر سے، یہ لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 15 جنوری کو اپنے گھر لاہور میں بیان دیا تھا کہ ہم دوبارہ واپس اسمبلی میں آ رہے ہیں، ہم نو کانفیڈنس موشن لا سکتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف۔ اب ان کو ہو گیا خطرہ محسوس، ان کو خطرہ اس بات کا ہے کیونکہ ایک تو ایم کیو ایم نے، یاد رہے کہ ایم کیو ایم نے ابھی حالیہ دنوں میں جو ایل جی پولز ہوئے ہیں کراچی میں، انہوں نے باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ ہم وی کین پارٹ اوور ویز ود یو، وہ ناراض ہیں۔ بلوچستان سے اختر مینگل صاحب ناراض ہیں، اور ود ان پی ایم ایل این بھی کریکس ہیں۔ اب پی ایم ایل این کی اپنی جو ہے لیڈرشپ، وہاں بھی ڈفرینسز ہیں۔ اب ان کو خطرہ ہے کہ کوئی نو کانفیڈنس موشن یہ عمران خان لے آیا تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر جائیں،
ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو ملٹری پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اگر ملٹری پہ ان کا اعتبار ہوتا، ٹرسٹ ہوتا، تو میاں صاحب لندن نہیں بیٹھتے. نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں پاکستان میں؟ ان کی گورنمنٹ ہے، بھائی وزیر اعظم ہیں، پارٹی اقتدار میں ہے، باوجود اس کے وہ آ نہیں رہے ہیں پاکستان میں، اور آنے کا کوئی پلان بھی نہیں ہے. تو بظاہر چیزیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں ہیں. اب ویسے بھی پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ بڑے ہر وقت جو ڈبل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسے سابق ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے عمران خان کے ساتھ کھیلا. اب پتہ نہیں یہ موجودہ عالمی قیادت بظاہر تو وہ کہتے ہیں ہم پولیٹیکل ہے، لیکن پی ڈی ایم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا 15 کو عمران نے بیان دیا کہ ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں. 16 تاریخ کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ویلکم کیا کہ آپ آئیے، آپ آئے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن اس کے بعد اسپیکر صاحب ان کے دڑا دڑ استعفے منظور کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ خود خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں آپس میں. ود ان پی ڈی ایم اب کریکس ہیں، اپیئر بھی ہو رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کریکس ہے. اب اختر مینگل صاحب بھی ناراض ہیں، ادھر ایم کیو ایم والے بھی ناراض ہیں. ان کو خطرہ ہے. لیکن ایک پارلیمنٹری سیٹ اپ میں اپوزیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب نے استعفے دینے نہیں چاہیے تھے، اسمبلی کا بائیکاٹ کرنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو اسے آپ ویلکم کریں. جس طرح آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ آئے ہم ویلکم کریں گے، اب بھی کریں ویلکم. اب کیا خطرہ ہے؟ اب کیوں نہیں کریں گے؟ اب موجودہ حکومت میں ابھی آپ دیکھیے اپوزیشن نہ ہونے کی برابر ہے. اپوزیشن کا ہونا ڈیموکریٹک سسٹم میں بڑا ضروری ہے. اب نہیں ہے. اب وہ عمران خان کے راستے بھی بند کر رہے ہیں، اس کو آنے بھی نہیں دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جتنا اس ملک میں ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک ہے، جتنی نقصان اس پی ٹی آئی نے اگر دی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انسٹیبلٹی ایک لائی ہے، ان کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے، پولیٹیکل صورتحال خراب ہے. تو بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ لوگ، یہ ایک بڑی وجہ انتخابات کا نہ ہونا ہے. اب آپ لوگ انتخابات کراتے تو شاید صورتحال بہتر ہو پاتی، کم از کم پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا انسرٹینٹی نہیں ہوتی. اب جتنا نقصان اگر خان نے دیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی جھوٹ بول کر اس ملک کو اتنا ہی نقصان آپ لوگوں نے بھی دیا ہے. تو اب خان صاحب کی مثال ہمارے آخر میں ایک اسٹوری کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خان صاحب کی مثال ہمارے وہ مولوی صاحب کی طرح. ایک گاؤں میں ایک مولوی ہوتے تھے، وہ چھوٹا سا گاؤں تھا. مولوی صاحب کا بڑا رسپیکٹ تھا، بڑا نام تھا، لوگ اس کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. اب مولوی صاحب کسی کا شادی ہو، کسی کی پوتگی ہو، ہر ایونٹس میں بن بلائے پہنچ جاتے تھے. مولوی کا بڑا رسپیکٹ تھا، گاؤں مولوی کے ساتھ جاگتا تھا، مولوی کے ساتھ سوتا تھا. ایک دن یہ ہوا کہ گاؤں میں کسی کی شادی ہوئی، اس نے مولوی کو انوائٹ نہیں کیا. اب مولوی صاحب بڑا ناراض ہو گیا کہ یار مجھے ان لوگوں نے انوائٹ نہیں کیا ہے، میں بالکل شادی میں نہیں جاؤں گا. مولوی نے ایک پیغام بھیجا کسی کے ذریعے کہ بھائی مجھے انوائٹ نہیں کیا ہے. اگلے بندے کو پتہ چلا، وہ بڑا پریشان ہو گیا. وہ دوسرے دن مولوی کے گھر پہنچ گیا، مولوی کی منت سماجت کی. مولوی نے کچھ نہیں کہا، مولوی خاموش رہے. اب یہ ہوا جب شادی ہوئی تو مولوی صاحب شادی میں نہیں گئے. دوسرے دن کسی نے مولوی سے پوچھا کہ یار آپ شادی میں کیوں نہیں آئے؟ تو مولوی نے کہا یار یہ لوگ مجھے پرائے سمجھتے ہیں، مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. مجھے گھر میں آ کے انویٹیشن دیے، میں آج تک کب انویٹیشن پہ میں نے شرکتیں کی ہیں؟ میں تو بغیر انویٹیشن کے آتا ہوں، یا بس اس لیے میں نہیں آیا ہوں. اب خان صاحب کو لوگوں نے کہا بھائی آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی ضرورت ہے. وہ نہیں آئے، بضد تھے کہ میں نے استعفا دینا ہے. اب وہ آنا جو استعفا منظور نہیں کرتے تھے، اب جو خان صاحب آنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نہیں آؤ. یہ پاکستان میں بڑے ڈرامے چلتے ہیں، یہ سیاست ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ. An initiative of Fact Media.
an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. Pakistan censors stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.